السلام علیکم دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں بجنگ آمد آڈیو بک سیریز کی 10ویں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اس کتاب کے 10ویں باب پہ مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، باب دہم، جنگ سے پہلے۔ تبرک پر برطانوی قبضہ ضرور تھا، لیکن تھا خانہ بدوشوں کا سا، کیونکہ نیچے جنوب مغرب سے جرمن فوجیں ہمارے العدم اور نائٹ برج کے مورچوں پر بے حد غیر دوستانہ دباؤ ڈال رہی تھیں، اور ہمارا قبضہ بڑی شدت سے ڈگمگا رہا تھا۔ امکان تھا کہ جرمن کسی لمحے ان دو مقامات کو روند کر تبرک پر جھپٹ پڑیں گے، لہذا تبرک میں جہاں ڈٹ کر لڑنے کا سامان کیا گیا تھا، وہاں رخت سفر بھی باندھ رکھا تھا کہ ناچار بھاگنا پڑے تو کھلے بستر فرار میں حائل نہ ہوں۔ ہمارا بریگیڈ اب اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ تبرک جانے کا حکم ملتا ہے یا العدم کا۔ ان دو مقامات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا مشکل تھا۔ ہم جدھر جاتے راہی یہ ملک عدم ہی تھے۔ بلحمد میں بیٹھے ہوئے جنگ نہ صرف سنائی دیتی تھی بلکہ رات کو دکھائی بھی دیتی تھی، لیکن 2 دن دیکھنے سننے کے بعد یوں محسوس ہونے لگا جیسے جنگ نہیں، یوں ہی پڑوس میں تماشا ہو رہا ہے۔ جی چاہتا کہ یہ تماشا ذرا اور قریب سے دیکھیں، چنانچہ حجامت کے بہانے تبرک جا نکلے، گویا جرمنوں سے چند قدم ہی ادھر۔ نائی کی کرسی پر بیٹھے تو محسوس ہوا کہ آرائش گیسو کے لیے اس سے بہتر ماحول قاہرہ میں بھی نہ ملے گا۔ نائی کی دکان کے اندر کینچیاں اور استرے چل رہے تھے، اور باہر توپیں اور بندوقیں دندنا رہی تھیں۔ اگر یکلخت توپیں اور بندوقیں تھم جاتیں تو کینچی کی لے ٹوٹ جاتی اور استرے کی تال بگڑ جاتی، لیکن جرمنوں کے ہوتے ہوئے ایسے حادثے کا امکان نہ تھا۔ چنانچہ ہماری حجامت پورے جنگی اعزاز کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن اس اعزاز کے باوجود ہم حجامت کے دوران کانپتے ہی رہے۔ وہ اس لیے کہ تبرک کے چاروں طرف خاردار کی حفاظتی باڑ لگی ہوئی تھی، اور بلحمد سے آتے ہوئے باڑ کے اندر داخل ہونے پر یوں محسوس ہوا تھا کہ محفوظ ہونے کی بجائے مبہوس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم دل ہی دل میں دعا مانگتے رہے کہ الہی اس نئے حجامت میں جرمنوں کو حملے کی توفیق نہ بخشنا۔ لڑائی میں ہارنا اور ہتھیار ڈالنا برحق ہے، لیکن کھلے میدان میں۔ تبرک کی چار دیواری میں تو ہتھیاروں کے علاوہ اپنے آپ کو بھی ڈالنا پڑے گا۔ ہماری دعا قبول ہوئی، اور حجامت ختم ہوتے ہی ہم باڑ سے نکلے، جیپوں میں بیٹھے اور بلحمد کی کھلی فضا میں جا کر دم لیا۔ خیال تھا کہ اب کسی لمحے لڑائی کا حکم ملتا ہے، لیکن کئی روز گزر گئے اور وہ لمحہ نہ آیا۔ ہم نے سوچا فراغت ہے، غسل کیوں نہ کر لیں۔ پہلے غسل کو بہت عرصہ تو نہیں ہوا تھا، یہی 20-25 روز ادھر کی بات تھی، اور ہر چند کی جنگ بھی قریب تھی، تاہم بحیرہ روم قریب تر تھا، اور اس کی گنگناتی جلملاتی موجوں کی صدا مسلسل دامن دل کھینچ رہی تھی۔ چنانچہ سہ پیر کا وقت تھا کہ یک مثل آزاد یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا روم چل، اور ذرا برعکس آزاد وہاں جا کے کپڑے بدن سے اتار، سمندر کی موجوں پہ تھا میں سوار۔ اما بعد بحیرہ روم کے شفاف زمردی پانی کے گوارا اور گداز لمس نے وہ آسودگی بخشی کہ پے در پے غوطے لگانا شروع کر دیے، اور اپنی ہم غوطہ مچھلیوں کی طرح زیر آب تھرکنے لگے۔ یہ شغل ایک محویت کے عالم میں کچھ عرصہ تک جاری رہا۔ آخر سطح آب پر آئے اور آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ 100-200 گز درون سمندر آ چکے ہیں۔ یعنی اگر بحیرہ روم کی شارکوں نے 1 منٹ کے اندر اندر صدقے دل سے مہاتما بدھ کی ہاتھ پر بیعت نہ کر لی تو ہماری خیر نہیں۔ ساحل کی طرف دیکھا تو بے اختیار منہ سے نکلا، کشتی شکستگاہ نی میباد شرط برخیز۔ مان خیال آیا کہ ہماری جنگ اور حیات تو تمام ہو گئی، لیکن پسماندگان کی نظروں میں نہ مردوں میں ہوں گے اور نہ زندوں میں، بس مسنگ بلیوڈ کلڈ ہی سمجھے جائیں گے۔ بچنے کا معروف ذریعہ تو ایک ہی تھا کہ باد شرط چل پڑتی اور ہمیں اڑا کر ساحل تک لے جاتی، لیکن اب کون اسے شیراز سے لے کر آتا؟ اللہ کا نام لیا اور اپنی محدود پیراکانہ استعداد کے سہارے ساحل کی طرف تیرنا شروع کیا۔ اس مہم میں خدا جانے 1 ماہ لگا یا 1 سال، تیرتے تیرتے آخر کار ہم ساحل پر وارد ہوئے۔ لیکن یہ ورود کچھ نیمے درون نیمے بروں کا سا تھا، یعنی ہمارا دھڑ تو سمندر میں ہی تھا، صرف سر اور بازو ساحل کی ریت تک پہنچ سکے اور وہیں منجمد ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں سمندر پہ نہانے آئے تھے۔ شام ہونے کو تھی کہ اٹھے اور لڑکتے لڑکتے کیمپ میں پہنچے۔ جب خبر عام ہوئی کہ ہم زندہ ہیں تو لوگ ہمیں قرب و جوار سے دیکھنے آئے۔ چند بدتمیزوں نے ہم سے بحیرہ روم کی دلچسپیوں کے متعلق سوال بھی کیے، گویا ہم نے
اس لیے جان کی بازی لگائی تھی کہ ان مسخروں کے ہاتھوں اپنی پریس کانفرنس کرا لیتے۔ چنانچہ ہم نے اکثر سوالوں کے جواب محفوظ رکھے۔ صبح ہوئی تو وہ حکم بھی آ گیا جس کا انتظار تھا، یعنی یہ کہ بریگیڈ آگے بڑھ کر سیدی رزیق کے پہاڑی پر دفاعی مورچے قائم کرے اور جرمنوں کے حملے کا منتظر رہے، کیونکہ آثار سے پیدا تھا کہ جرمن تبرک کی بجائے سیدی رزیق پر حملہ کرنے والے ہیں۔ 10 دن کے آرام کے بعد بریگیڈ بلہم سے اٹھ کر سیدی رزیق میں مورچہ گیر ہوا۔ ہماری پیادہ فوج کے دستے پہاڑ کی جنوبی ڈھلان پر، یعنی دشمن کے آمنے سامنے، کیل کانٹے بلکہ ذرا زیادہ مولک ہتھیاروں سے لیس ہو کر بیٹھ گئے۔ ادھر ہم ہیڈ کوارٹر والے پہاڑی کی شمالی ڈھلان پر زمین دوز مورچوں میں داخل ہو گئے، جہاں باقاعدہ سگنل آفس کھولا اور ایکسچینج لگایا۔ ایک دن گزر گیا، ایک اور گزر گیا، لیکن جرمن حملے سے گریز کر رہے تھے۔ ہم مسلسل 2 روز کے امن سے تنگ آ کر غاروں سے نکلے اور سیدی رزیق کی وسیع سطح مرتفع پر مٹر گشت کرنے لگے۔ اس پہاڑی پر پچھلے سال کئی مارکے ہو چکے تھے، جن کے نشان بیسیوں بیکار توپوں، سینکڑوں ناکارہ گولوں اور ہزاروں کارگر مگر پوشیدہ بارودی سرنگوں کی شکل میں بکھرے پڑے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چلتی لاری کا پاؤں نادانستہ طور پر کسی سرنگ پر آ گیا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اپنے سواروں سمیت خاک و خوں میں بدل گئی۔ سیدی رزیق کی سطح پر ہر قدم الگ الگ پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا کہ نیچے کوئی آفت نہ خوابیدہ ہو۔ سیدی رزیق کی زندگی عام روزمرہ کی آسائشوں سے یکسر خالی تھی۔ جرمن توپیں کسی وقت ایک سوالیہ گولہ پھینک سکتی تھیں اور پھر نہایت آتشی مکالمہ شروع ہو جاتا، لہٰذا میس کھڑا کرنے کا تکلف کسی قدر بے جا تھا۔ بس ہر روز ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا، بلی بیف کا ایک ٹین اور پھل کا ایک ڈبہ مل جاتا تھا، جو کسی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر ان دھوئے ہاتھوں سے کھا لیتے۔ وہاں ہاتھ دھونے کی لوازمات میسر نہ تھے، پانی فقط زبان تر کرنے کے کام آتا تھا، باقاعدہ پانی پینے کا دستور نہ تھا، اور ہاتھ منہ دھونا تو ایسی عیاشی تھی جسے یاد کرنے کی دل حزین کو اجازت نہ تھی۔ 24 گھنٹوں کے لیے پانی کا راشن فقط ایک بوتل تھا، اور صحرا میں پیاس کو واجبی طور پر بجھانے کے لیے بھی ایک واجبی سی جھیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے کبھی ایک سالم گھونٹ کو اپنے حلق سے نیچے اترتے نہ دیکھا، بس بوتل کو منہ سے لگاتے اور جوں ہی زبان کو ایک گرم مرطوب سا احساس ہوتا اسے زبان سے علادہ کر دیتے۔ بخدا ہمارا پانی پینا پیاس بجھانے کے لیے نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ بلی بیف کے سست رو لقموں کا گلے میں کیوں نہ لگ جائے۔ پھر ہر کھانے میں خواہ وہ بلی بیف ہو یا سینڈوچ، ایک مناسب مقدار صحرائی ریت کی بھی ضرور شامل ہو جاتی۔ نہ پوچھ نسخہ مرہم جراحت دل کا کہ اس میں ریزہ الماس جز اعظم ہے۔ رہا غسل تو وہ ماضی قریب کے تجربے کے بعد محض ایک وہم تھا، ایک سپنا، اور سپنا بھی کبھی نہ آنے والا کہ بغیر نیند کے سپنے نہیں آیا کرتے۔ اور سیدی رزیق میں نیند کہاں، جہاں بیٹھ گئے یا لیٹ گئے بے بستر و بالیں رات گزار دی، سوائے اس کے کہ کوئی گولہ مخل ہو۔ تیسرا دن تھا اور جرمن حملے کا نام نہ تھا۔ ہمارے لیے حملے کا انتظار خود حملے سے زیادہ صبر آزما تھا۔ صبح صبح ہی ایک چٹان سے لگ کر یک و تنہا بے آب و دانہ زندگی سے بیزار بیٹھا تھا کہ ایک خدا کا بندہ قریب آتا دکھائی دیا۔ پاس آ کر رکا اور سلوٹ کر کے کہنے لگا، صاحب، ہمارے صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ تنگ تو بیٹھا ہی تھا، جواب دیا، جاؤ، تم اپنے صاحب سمیت بہشت میں جا سکتے ہو، سمجھے؟ غالباً کچھ نہ سمجھا اور چلا گیا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد پھر آ نکلا اور بولا، صاحب کا اصرار ہے کہ ضرور آؤ۔ اب کے عذرائے تفنن صاحب کا نام پوچھا تو بولا، کیپٹن مظفر۔ دل میں کہا کوئی ہوگا، لیکن کبھی سنا تھا نہ دیکھا۔ پیامبر سے پوچھا، تمہارے صاحب ہمیں جانتے ہیں؟ جواب میں کہنے لگا، کیپٹن صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ سیدی رزیق میں نیا بریگیڈ آیا ہے، اگر اس میں کوئی دیسی افسر ہو تو اسے کہو خدا کے لیے مجھے آ کر ملے۔ میں 6 ماہ سے ایک پائنیئر یونٹ لیے اکیلا صحرا میں بیٹھا ہوں اور کسی ہم جنس سے بات کرنے کو ترس گیا ہوں۔ یہ دلگداز کہانی سنی تو پیامبر کے ساتھ ہو لیا اور سیدی رزیق سے کوئی 2 میل پیچھے مشرق کو ایک پائنیئر کمپنی کی لائنوں میں جا داخل ہوا۔ آگے ایک پنجابی کپتان کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ اور کھلے مہمان نواز بازو تھے۔ معانقے سے فارغ ہوئے تو بولے، تعارف بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے غسل کر لو۔ سیدی رزیق میں غسل کی دعوت؟ گویا کپتان صاحب ایک عام فہم صحرائی مذاق کر رہے تھے۔ عرض کیا، پہلے تو تعارف ہی ہو جائے تو بہتر ہے، غسل تو اب وطن میں جا کر ہی میسر ہوگا۔
جواب میں مظفر خاموش رہے اور میری بے یقینی کا احترام کرتے ہوئے میرا بازو تھامے چل پڑے اور آہستہ سے مجھے ایک خیمے کے اندر دھکیل دیا۔ اندر کیا دیکھتا ہوں کہ پانی سے لبریز ایک ٹب پڑا ہے جو صحرا کے پیاسے کو پہلی نگاہ پر تالاب نظر آیا۔ دوسری جانب صاف خشک تولیہ اور صابن رکھا تھا۔ ادھر ہم تھے کہ کبھی اپنے منہ کو اور کبھی ان کے گھر کو دیکھتے تھے۔ کپتان صاحب نے ہمارے چہرے کی کیفیت دیکھی تو مسکرائے اور خیمہ بند کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا اسے غسل نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے تشنہ اور سوختہ جسم نے انگاروں کی طرح پانی جذب کر لیا۔ اس عشرت نایاب سے فارغ ہوئے تو کپتان صاحب کا اردلی ایک تازہ دھلا ہوا خاکی جوڑا لایا۔ بتایا گیا کہ ہمارے اپنے کپڑے دھلنے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ یونیفارم نہ تھی، خاکی رنگ میں عروسی جوڑا تھا۔ پہنا تو محسوس ہوا کہ صحرا میں جنگ لڑنے نہیں آئے، ذرا ہٹلر نے کاکٹیل پارٹی پر آنے کی زحمت دی ہے۔ اتنے میں دوسرے خیمے سے مظفر کی آواز آئی، اگر نہا چکے تو جلد آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا مذاق حقیقی معلوم ہوتا تھا۔ سیدھی رزیق میں گرم کھانے کا وجود ناممکن۔ صحرا میں تو صرف ایک ہی کھانا تھا، بلی بیف، جو ٹین میں سر شام ہی چراغ مفلس کی طرح بجھا سا رہتا تھا۔ لیکن کھانے کے خیمے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں مرغ مسلم اور بھاپ کے بادل، پلاؤ اور بھاپ کی گٹائیں، اور کیا کیا کچھ۔ میرے دل نے لگاتار 2-3 دھڑکنیں مس کی۔ اگر رک بھی جاتا تو روا تھا۔ اس حج کا ثواب جو ابھی ہم نے کرنا تھا، دل ہی دل میں کیپٹن مظفر کی نظر کیا اور مرغ کو وہاں پہنچایا جہاں اس کا خمیر تھا۔ پھر کپتان صاحب سے باتوں کا دور شروع ہوا۔ یہ شخص شیریں خسائل ہی نہ تھا، شیریں دہن بھی تھا۔ اس کی باتیں سنتے سنتے 2 گھنٹے گزر گئے، یوں جیسے 2 لمحے گزرے ہوں۔ دل نوازی کا یہ سلیقہ پہلے نہ دیکھا تھا۔ اگر جنگ سے اٹھ کر نہ آیا ہوتا تو مظفر کی باتیں ہی سنتا رہتا، لیکن خیال آیا کہ کہیں طویل غیر حاضری کی وجہ سے بگوڑا ہی نہ قرار دیا جاؤں۔ رخصت چاہی اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ شام ہونے والی تھی۔ معلوم ہوا ڈویژن کمانڈر جنرل ریس تشریف لائے ہوئے ہیں، اور تقریب یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جرمن مورچوں پر ایک محدود حملہ کیا جانے والا ہے۔ مقصد اس شبخون کا یہ تھا کہ دشمن کے مزاج اور ارادے کا اندازہ لگایا جائے، اور اس غرض کے لیے دشمن کے کچھ قیدی پکڑے جائیں۔ دشمن کو مار بھگانا یا اس کے مورچوں پر قبضہ کرنا مدعا نہ تھا۔ کوئی 11 بجے گپ اندھیرے میں ہماری ایک پلٹن آگے بڑھی۔ اس پلٹن کے کاروبار اور خیر و عافیت کے متعلق پیچھے خبریں بھیجنے کے لیے ایک سگنل کا دستہ ساتھ کر دیا گیا۔ اس دستے کے پاس 2 گاڑیاں تھیں جن میں وائرلیس سیٹ رکھے تھے۔ دستے کے کمانڈر کیپٹن کار تھے جو میرے سینئر تھے۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ سگنل آفس میں بیٹھ کر وائرلیس سیٹ سے کان لگائے رکھوں اور جو ہی کوئی گرم خبر آئے جنرل ریس تک پہنچا دوں۔ جنرل موصوف کوئی 20 گز کے فاصلے پر اپنی وین میں ہمتن انتظار بیٹھے تھے۔ جب گھنٹہ بھر گزر گیا اور شبخون کی کوئی خبر نہ آئی تو جنرل صاحب متفکر ہونے لگے اور صورت حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے اردلی کو میرے پاس بھیجا۔ میں نے اردلی کو اطمینان سے جواب دیا کہ نو نیوز، اور خدا جانے کیا سوجی کہ ساتھ ہی ان الفاظ کا اضافہ بھی کر دیا، اینڈ نو نیوز از گڈ نیوز۔ اردلی کمبخت نے ہمارا پیغام میں ہماری فلاسفی کے جنرل صاحب تک پہنچا دیا۔ ہماری فلاسفی بھی ایسی کیا تھی؟ فوجی حلقوں میں یہ فقرہ اکثر سننے میں آتا ہے، صرف یہ کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ ایک جنرل کو اس بے باکی سے نہیں کہلا بھیجتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اردلی پھر نمودار ہوا اور حسب توقع ہمیں بتایا کہ جنرل صاحب سلام کہتے ہیں۔ اٹھا، جنرل صاحب کی وین کے پاس گیا، دروازے پر دستک دی اور چہرے پر ایک مصنوعی سکون بلکہ کانپتا تبسم اوڑھ کر اندر پاؤں رکھا۔ اب جنرل صاحب کو جو دیکھتا ہوں تو داغ کے معشوق کی طرح بھویں تنتی ہیں، خنجر ہاتھ میں ہیں، تن کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا سکون اور تبسم دونوں ایک لطیف پسینے میں تحلیل ہو گئے۔ جنرل صاحب بولے، جب مجھے نو نیوز کے معنی جاننے کی ضرورت ہوگی تو میں خود پوچھوں گا، مگر بغیر پوچھے میں کوئی تشریحات سننے کا عادی نہیں ہوں۔ جواب میں یس سر کے علاوہ کیا کہہ سکتا تھا؟ فوج میں یہ ہزاروں جوابوں کا ایک جواب ہوتا ہے، اس سے بتیری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ لیکن جنرل ریس ایک دوسری قسم کے بلا تھے۔ کہنے لگے، تو پھر شبخون کی کیا خبر ہے؟ سر کچھ بھی تو نہیں، اس طرف سے کوئی بولتا ہی نہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سر کان لگائے بیٹھا ہوں جو ہی۔ تمہاری 2 ٹانگیں بھی ہیں؟ یس سر۔ تو پھر دوڑو اور خود جا کر خبر لے آؤ۔ یس سر۔ یہ کہہ کر سلوٹ کیا اور اسی ہاتھ سے واپسی پر ماتھے کا پسینہ پہنچا۔ وین سے نکل رہا تھا تو جنرل صاحب نے ایک رعایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ساتھ ایک وائرلیس گاڑی لے جاؤ اور جہاں بھی کچھ نظر آئے مجھ سے براہ راست بات کرو۔
خواہ نو نیوز ہی کیوں نہ ہو۔ فوج میں ایسی گوشمالی کو راسبری کہتے ہیں اور ہم نے خوب سیر ہو کر نوش کی۔ اب جنرل صاحب ہمیں سینما میں فلم دیکھنے نہیں بھیج رہے تھے، بلکہ دشمن کے مورچوں میں اپنی گمگشتہ بٹالین کی خبر لینے کے لیے۔ اور یہ کوئی معمولی پرائیویٹ سا کام نہ تھا، بلکہ اچھی خاصی مولک سی بین الاقوامی مہم تھی۔ حکم سنتے ہی ہمیں وہ ہاتھ یاد آئے جو ہمارے بازو پر امام زامن باندھا کرتے تھے، لیکن جو ہاتھ ہمارے قریب ترین تھے نائک ہرنام سنگھ کے تھے، سو وہ تسلی بھی میسر نہ ہو سکی۔ چنانچہ کہرے لفٹین برجانے لفٹین ایک گاڑی لی، اس میں وائرلیس سیٹ پہلے سے ہی نصب تھا، 2-3 آدمی بھی ساتھ لیے اور گاڑی نصیب دشمنہ سوئے دشمنہ روانہ ہوئی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر خاردار تار کی باڑ لگی ہوئی تھی اور باڑ کے دونوں طرف بارودی سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ کوئی انسان یا گاڑی سڑک سے ذرا بھٹکی اور تار میں الجھی، سرنگ پر پاؤں آیا اور ایک سرنگ پھٹی، پھر ایک آن میں تار اور تار میں پھنسنے والوں کا قصہ پاک ہو گیا۔ ہمارا قصہ پاک ہونے کے امکانات اور بھی زیادہ روشن تھے کہ ہم اندھیری رات میں بتیاں جلائے بغیر سفر کر رہے تھے اور سڑک کے کنارے ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ ریل کی سرنگ میں سے ہوائی جہاز اڑا کر لے جا رہے تھے، ذرا دائیں یا بائیں چھو گیا اور قصہ پاک۔ چلتے چلتے کوئی 2 میل گئے ہوں گے کہ سامنے ایک ساکن گاڑی کی پشت دکھائی دی۔ یا خدا، یہ دشمن تو نہیں؟ ذرا پسینہ چھوٹا، لیکن پیشتر اس کے کہ دریا بہنا شروع ہوتا، ہمارا ڈرائیور ہنسا اور بولا، اور جی یہ تا بھگت سنگھ دی گڈی آ۔ بلکہ غور سے دیکھا تو گاڑیاں تھیں، اور وہی وائرلیس کی گاڑیاں جن کی بھیجی ہوئی خبروں کے لیے جنرل ریس گوش بر آواز یا فی الحال گوش بر ہوا تھے۔ گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے اس پسماندگی کی وجہ پوچھی تو بولے، کپتان صاحب بچھڑ گئے ہیں، صاحب آگے آگے جیپ میں جا رہے تھے، پھر یکلخت غائب ہو گئے۔ اس مقام سے آگے 4-5 میل تک نو مینز لینڈ تھا اور ہماری بٹالین یہ فاصلہ عبور کر کے اس وقت دشمن سے دست و گریباں تھی۔ گولوں اور گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن صحرا کی وسعت میں ان کی سمت یا مقام کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اب نو نیوز کی وجہ تو معلوم ہو گئی تھی، لیکن حیران تھا کہ جنرل ریس کو کیا خبر بھیجوں۔ اگر سچ بولتا تو ایک انگریزی محاورے کے مطابق جنرل ریس بنفس نفیس ایک بچہ جان دیتے، جو ایک جنرل کے لیے بھی خاصا جوکھوں کا کام ہے۔ دروغ کا مقام نہ تھا کہ سینکڑوں جوانوں کی موت اور زندگی کا سوال تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ سامنے سے ایک جیپ آ کر رکی۔ یہ کیپٹن کار تھے، ہانپتے کانپتے بلکہ روتے دھوتے۔ ہوا یہ تھا کہ کیپٹن صاحب جاتے وقت پورے 7 میل پیچھے دیکھے بغیر نکل گئے۔ جب دشمن سے ٹکر ہوئی اور جنرل ریس کو کامیابی کی خبر بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وائرلیس گاڑی کو آواز دی، کوئی ہائے، گویا کلب میں بہرے کو بلا رہے ہوں۔ گاڑی کی تلاش میں نکلے تو 5 میل پیچھے آنا پڑا اور اب سانس اس لیے پھول رہا تھا کہ پیچھے جنرل ریس دکھائی دے رہے تھے۔ جب مجھ سے کہانی سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ میں نے مشورہ دیا کہ خبر بہرحال کامیابی کی ہے، خود ہی جنرل صاحب کو سنائے۔ کیپٹن کار نے مائک ہاتھ میں لیا اور جنرل صاحب سے ابتدائی کلام کی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کپتان صاحب پر بتدریج ایک غش غالب آ رہا ہے۔ اس غش کے پیچھے جنرل صاحب کا ہاتھ بلکہ زبان کار فرما تھی۔ بہرحال یہ برداشت کرنے کے بعد کیپٹن کار نے کامیابی کی خبر سنائی اور پھر ہم نے ان کے چہرے پر قطرہ قطرہ رونق آتے دیکھی۔ ظاہر ہے یہ رونق بھی جنرل صاحب کا عطیہ تھی۔ صبح جب بٹالین واپس آئی تو اپنے ساتھ چند اطالوی اور جرمن قیدی بھی لائی۔ جنرل صاحب نے تمام افسروں کو شاباش دی۔ لائن کے آخر میں ہم بھی کھڑے تھے۔ ہم سے ہاتھ ملایا تو مسکرا دیے اور دوسروں کو سنا کر کہا، رات ہم دونوں نے بھی ایک چھوٹی سی جنگ لڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد جرمنوں نے ہمیں ذرا زیادہ توجہ کا مستحق سمجھا، بلکہ 2 ہی دن بعد ہمیں اس قدر توجہ دی کہ ہمارے بریگیڈ میں سے جو بچ رہے انہیں جرمنوں کی کم التفاتی کی کبھی شکایت نہ ہوگی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔